الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد فتيمموا صعيدا طيبا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة فأكثروا الصلاة علي فيه لأن صلاتكم تعرض علي. قالوا وقد علمت كيف تعرض صلاتنا عليك؟ قال إن الله تعالى حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء أو كما قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین. جمعہ کی فضیلت میں یہ حدیث پاک ہے. ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جمعہ کا دن افضل ہے، اس دن مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھا کرو. وجہ یہ بیان فرمائی کہ تمہارا درود پاک یہ میری بارگاہ میں پیش ہوتا ہے. تو کوشش خاص طور پر جمعہ کے دن ہونی چاہیے بندہ بکثرت درود پاک پڑھے. صلو علی الحبیب اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ. ہم نے 2 جمعہ پہلے جو وضو اور غسل کا بیان شروع کیا تھا، جس میں وضو کے مسائل بیان ہوئے، پھر اس کے بعد غسل کے بھی کچھ مسائل ہم نے بیان کیے. اور آج انشاءاللہ تیمم کے مسائل ہم شروع کریں گے. اگرچہ کہ فی زمانہ اس کی بہت کم حاجت پیش آتی ہے، لیکن پھر بھی جو بالخصوص لوگ سفر کرتے ہیں تو دوران سفر کئی مرتبہ اس کی ضرورت پیش آ جاتی. تو وضو جیسے کہ اس کے کچھ فرائض ہیں، 4 فرض جو وضو کے بیان کیے، جس میں چہرہ دھونا، ہاتھوں کو کولیوں سمیت دھونا، چوتھائی سر کا مسح اور ٹخنوں سمیت پاؤں دھونا. پھر غسل کے فرض بیان کیے کہ کلی کرنا، ناک میں پانی چڑھانا، سر سے لے کر پاؤں تک پورے جسم پر اس طرح سے پانی بہانا کہ کوئی بھی جسم کا حصہ بال برابر جگہ یہ دھلنے سے نہ رہ جائے. پھر اس کے بعد اس کے مسائل بیان کیے کہ جب بندے پہ غسل فرض ہو کیا کر سکتا ہے، کیا نہیں کر سکتا. اور آج اس کے بعد ہم
تیمم کی بات کریں گے۔ تو تیمم کیا چیز ہے؟ جیسے وضو اور غسل ہے، اس کو کہتے ہیں ہم اصل، یعنی اصل حکم یہ ہے وضو اور غسل۔ جس طرح ایک بندہ ہوتا ہے نا کہ اصل موجود ہے، جب تک اصل ہے اس کے خلیفہ کی، اس کے نائب کی ضرورت نہیں، لیکن جب اصل نہ رہے پھر اس کے بعد اس کا نائب آ جاتا ہے۔ تو یہ تیمم کا اور وضو غسل کا یہ مسئلہ ہے، یعنی یہ تیمم اصل میں نائب ہے، خلیفہ۔ جب اصل نہیں رہے گی یا اصل پہ آپ قادر نہیں رہے، اب خلیفہ آئے گا اور وہی چیزیں جو اصل سر انجام دیتا تھا، وہی چیزیں اب خلیفہ کے ذریعے بھی سر انجام پائیں گی، یعنی اس کا نائب بن کر وہی سارے کام خلیفہ کرتا ہے۔ تو قرآن پاک میں اس کا ذکر موجود ہے، فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا۔ اللہ جل شانہ کا یہ حکم ہے کہ پاک مٹی سے تیمم کرو۔ جتنی بھی عبادتیں ہیں، جتنی بھی طہارت والی چیزیں ہیں، یا جتنے بھی احکامات ہیں، ہر ایک کے، جیسے میں بتاتا رہتا ہوں، ایک لغوی معانی ہوتے ہیں اور ایک اس کے اصطلاحی معانی ہوتے ہیں۔ وضو ہے نا، وضو، اس کا اصل معنی ہے روشنی۔ تو اس کا یہ معنی کیوں ہے کہ چونکہ اس کی برکت سے بندے کے یہ جو 4 اعضاء ہیں بروز قیامت روشن ہوں گے، تو اس وجہ سے اس کو کہتے ہیں وضو، یعنی یہ نکلا ہے دوء، دوء کا مطلب ہوتا ہے روشنی۔ اس طرح غسل، غسل کا مطلب ہوتا ہے دھونا۔ تب غسل میں چونکہ سر سے لے کے پاؤں تک پورے جسم کو دھویا جاتا ہے، اس وجہ سے یہ نام دیا۔ وضو اور غسل یہ دونوں پانی سے ہوتے ہیں، اور پانی پاک کرنے والا ہے۔ اللہ اس کے بارے میں بھی بیان فرماتا ہے، وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، پانی نازل کیا لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ تَطْهِيرًا، تاکہ وہ تمہیں خوب پاک کر دے۔ اس سے میں آپ کو مسئلہ عرض کروں، ہمارے ہاں جب کوئی چیز ناپاک ہو جاتی ہے، لوگ اس کو جب پاک کرنے بیٹھتے ہیں تو اس کے اندر یہ سمجھتے ہیں جب تک 3 کلمے پڑھ کے اس کو پاک نہیں کریں گے پاک نہیں ہوگا، جبکہ یہ کانسیپٹ بالکل غلط ہے، کیونکہ پانی کے اندر اللہ نے یہ تاثیر رکھی ہے کہ یہ پاک کرنے والا ہے۔ آپ بغیر نیت کے بھی اگر پورا جسم دھو لیتے ہیں تو آپ کا وضو پھر بھی ہو جائے گا۔ کیوں؟ پانی کے اندر یہ تاثیر ہے، یہ پاک کرنے والا ہے، یعنی اس میں آپ کی نیت کی ضرورت ہی نہیں، آپ نیت کریں یا نہ کریں، پانی آپ کو پاک کر دے گا۔ کوئی بندہ نہر میں چھلانگ لگا دے، کوئی غسل کی نیت نہ کرے، تب بھی اس کا غسل ہو جائے گا۔ آپ نے کہیں یہ نہیں پڑھا، نہ ہی سنا ہوگا کہ وضو کے فرائض میں سے ایک نیت بھی ہے، نہیں۔ غسل کے فرائض میں سے ایک نیت بھی ہے، نہیں۔ وضو کے صرف 4 ہی فرض بیان کیے جاتے ہیں، غسل کے 3 فرض ہیں، ان میں سے کسی کے اندر بھی نیت فرض نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ یہ کس سے ہوتے ہیں؟ پانی سے۔ پانی میں یہ خود اللہ نے تاثیر پیدا فرمائی کہ یہ بندے کو پاک کر دیتا ہے، اس میں کوئی کلمہ پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ اسی طرح کوئی کپڑا ناپاک ہو جائے، کوئی چیز ناپاک ہو جائے،
اس کو بھی جب آپ نے پاک کرنا ہے تو اس کے لیے بھی آپ کو کوئی کلمے پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ اب اس کو یوں سمجھے، ایک بندہ اگر نجاست ساتھ پڑی ہو اور بیٹھ کے پاس کلمے پڑھے، کیسا لگے گا؟ عجیب لگے گا نا۔ نجاست پاس پڑی ہے، بیٹھ کے کلمے پڑھ رہا ہے، عجیب لگتا ہے۔ تو جب پاس پڑی ہوئی نجاست اس کے پاس بندہ کھڑے ہو کے کلمے پڑھے تو عجیب لگے گا۔ تو ایک بندہ ہاتھ میں پکڑ کے کلمے پڑھے تو عجیب نہیں لگے گا۔ کپڑا نجس ہو گیا، ہاتھ میں پکڑ کے دھو رہا ہے، ساتھ میں کلمے پڑھ رہا ہے، تو یہ کیا کر رہا ہے؟ یہ بھی نجاست کے قریب میں اللہ کا ذکر کر رہا ہے۔ اور شرعی مسئلہ یہ ہے کہ جب نجاست آپ کے کسی بھی جگہ قریب ہوگی تو اس وقت وہاں اللہ کا ذکر کرنا مکروہ ہے، یعنی شریعت نے اس کو پسند نہیں فرمایا۔ یہی تو وجہ ہے، آپ کو کہتے ہیں جب باتھ روم جانا ہے تو باہر ہی آپ نے دعا پڑھ کے اندر جانا ہے، اندر جا کے نہیں پڑھنی۔ وجہ کیا؟ نجاست کی جگہ ہے۔ تو جب وہاں نجاست کے قریب آپ اس کو اچھا نہیں سمجھتے کہ وہاں اللہ کا ذکر ہو، تو پھر یہ کیا مسئلہ ہے کہ ہاتھ میں پکڑ کے ذکر شروع کر دیتے ہیں؟ تو لہٰذا اس وقت اس کی حاجت نہیں ہے۔ تو بات یہ بیان کر رہا ہوں کہ پانی کے اندر اللہ نے یہ تاثیر رکھی ہے کہ یہ پاک کرنے والا ہے، آپ کی نیت ہو یا نہ ہو۔ لیکن مٹی کے اندر یہ تاثیر نہیں کہ یہ پاک کرتی ہے۔ اس کے اندر تاثیر کب پیدا ہوگی؟ جب آپ نیت کریں گے۔ اور یہاں سے آپ یہ دیکھیں انسان کی جو نیت ہے یہ کتنا اثر رکھتی ہے، کتنا اثر رکھتی ہے۔ وہ مٹی جو کچھ بھی نہیں کر سکتی آپ کو، یعنی آپ کے اوپر پاکی، آپ پورے جسم میں مٹی مان لیں، آپ کو پاک نہیں کرے گی۔ اگر آپ جسم پہ لگائیں جسم گندا ہو جائے گا، لیکن اسی مٹی کو جب آپ نیت کر کے تیمم کی اس کو جسم پہ ملیں گے تو آپ پاک ہو جائیں گے۔ تو یہ کیا چیز ہے؟ آپ کی نیت کا اثر ہے۔ اور کتنا اثر ہے؟ اثر کتنا؟ غسل فرض ہو جائے تو سر سے لے کے پاؤں تک نہائیں گے تبھی غسل درست ہوگا، لیکن غسل فرض ہے، آپ نے نیت کر کے مٹی کے اوپر ہاتھ مارے، چہرے پہ مل لیا اور یہ صرف بازو پہ مل لیا، بس یہ تیمم ہے، پورا جسم پاک ہو گیا۔ تو کیا چیز ہے جس نے پاک کر دیا آپ کو؟ صرف آپ کی ایک نیت۔ تو پتہ یہ چلا بھائی نیت کتنی مؤثر ہے، کتنا اثر کرتی ہے، کہ جو چیز عام حالات میں پاک نہیں کرتی، آپ کی نیت کی برکت سے آپ کے پورے جسم کو پاک کر دیتی ہے۔ تو یہی ہے تیمم، کہ تیمم مٹی کے اوپر پہلے نیت، اس میں نیت ضروری ہے، ٹھیک، یعنی یہ اس کے فرائض میں سے ہے۔ نیت کر کے مٹی کے اوپر ہاتھ ماریں گے، ہاتھ مارنے کے بعد اگر مٹی زیادہ لگ رہی ہے اس کو جھاڑ لیں، اور اپنا چہرہ جتنا آپ وضو میں دھوتے ہیں پورے کے اوپر آپ اپنے ہاتھوں کو مل لیں گے، پھر دوبارہ مٹی پہ ہاتھ لگائیں، ایک دفعہ سیدھے ہاتھ پہ پورے کو مسح کر لیں، پھر الٹے ہاتھ پہ پورے کو مسح کر لیں، آپ کا تیمم مکمل ہے۔ اور اس کی آپ نے کیا کیا؟ صرف چہرے پر اور ہاتھوں پہ مارا، اور تو کہیں نہیں کیا کچھ، پورا جسم پاک ہو گیا۔ وضو میں پھر بھی کیا کرتے ہیں آپ؟ کلی کرتے ہیں، چہرہ دھوتے ہیں، سر پہ مسح کرتے ہیں، ہاتھ دھوتے ہیں، پاؤں دھوتے ہیں، پھر جا کے پورا جسم پاک ہوتا ہے۔ اور غسل میں سارا ہی دھونا پڑتا ہے تب جا کے پاک ہوتا ہے۔ اور تیمم کیا ہے؟ دو چیزیں صرف ہیں، ان دو کی برکت سے پورا جسم ہی پاک۔ اور یہ تیمم کی نعمت اللہ نے خاص اس امت کو عطا فرمائی، پہلے کسی امت کو یہ نعمت عطا نہیں کی گئی۔ اب آتے ہیں اس کی جو متعلق احادیث ہیں اس کی طرف۔ پہلی حدیث مسلم شریف کی، ان حذیفہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فضلنا علی الناس بثلاث، اللہ نے ہمیں یعنی سرکار کی امت کو بقیہ تمام لوگوں پر 3 چیزوں کے ساتھ فضیلت عطا فرمائی ہے۔
یعنی وہ 3 چیزیں اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہیں جو ہم سے پہلے کسی کو عطا نہیں فرمائی۔ وہ کون کون سی ہیں؟ آپ نے فرمایا جعلت صفوفنا کا صفوف الملائکہ، ہماری جو صفیں بنتی ہیں نماز کے اندر، اس طرح جہاد میں یہ جو ہماری صفیں بنتی ہیں یہ فرشتوں کی صفوں کی طرح کی صفیں، یعنی ہم جو صفیں بناتے ہیں فرشتے بھی اسی طرح ہی صفیں بناتے ہیں۔ تو یہ چیز بھی اللہ نے خاص اس امت کو عطا فرمائی کہ ان کی صفیں فرشتوں کی صفوں کی طرح ہیں۔ دوسرا فرمایا وَجُعِلَتْ لَنَا الْأَرْضُ كُلُّهَا مَسْجِدًا، اللہ نے ہمارے لیے ساری زمین کو مسجد بنا دیا، جہاں چاہیں آپ نماز پڑھ سکتے ہیں، یعنی جب وہ پاک ہو۔ جب زمین جب نماز پڑھنا چاہتے ہیں وہ پاک ہے پوری زمین، آپ کو مسجد میں آنا شرط نہیں۔ یہ مسئلہ اس وقت کے لیے ہے کہ جب آپ گھر میں نہیں، یعنی مسجد قریب نہیں۔ اگر مسجد قریب ہے تو ظاہر بات ہے مسجد کی ایک فضیلت ہے، مسجد میں با جماعت نماز پڑھنا واجب ہے، وہاں آ کے پڑھنی پڑے گی۔ یہ عام حالات کے بعد دنیا میں آپ کہیں ہیں، مسجد اگرچہ نہیں، اور آپ نماز پڑھنا چاہتے ہیں کسی بھی جگہ پر جب وہ پاک و صاف ہے آپ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ پہلے کی امتوں میں یہ بھی نہیں تھا، بلکہ ان کو خاص حکم ہوتا اپنی اس عبادت گاہ میں جائیں اور وہاں جا کر پھر عبادت کریں۔ اور تیسری بات میرے آقا نے فرمائی جعلت تربتها لنا طہورا اذا لم نجد الماء، میرے آقا فرماتے ہیں کہ اس مٹی کو اللہ نے ہمارے لیے پاک کرنے والا بنا دیا ہے، جب ہمیں پانی نہ ملے تو ہم اسی مٹی سے طہارت حاصل کر سکتے ہیں۔ انسان مجموعہ بھی 2 چیزوں کا ہی ہے، پانی اور مٹی کا، 2 چیزوں کا مجموعہ۔ اور یہ دیکھیں اس کی طہارت کے لیے بھی یہی 2 چیزیں رکھ دی گئیں، بنا بھی 2 چیزوں سے ہے اور اس کی طہارت کے لیے بھی 2 ہی چیزیں ہیں، تو انہی دونوں سے یہ طہارت بھی حاصل کر لیتا ہے۔ اور پھر خاص فضیلت کہ اللہ نے جو ہمیں عطا فرمائی وہ یہ ہے کہ یہ چیزیں ہمیں دی، اس سے پہلے کسی امت کو عطا نہیں فرمائی، ایسی چیزیں ہیں۔ اور آپ خود دیکھیں اس کی اہمیت کیسی ہے، کیونکہ ہم کہتے ہیں دین اسلام دین فطرت ہے، عین فطرت کے مطابق ہے۔ تو دیکھیں کیسے فطرت کے مطابق، جن چیزوں سے انسان بنا ہے وہی چیزیں رکھ دی گئی کہ اس سے یہ طہارت بھی حاصل کر سکتا ہے، اور دونوں سے بندہ طہارت حاصل کرتا ہے۔ اس کے بعد اگلی جو حدیث پاک ہے کہ جس کے اندر اس کا طریقہ بیان کیا گیا ہے کہ تیمم کیسے ہوتا ہے، کب ہوتا ہے۔ عن عمر قال كنا في سفر مع النبي صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فصلى بالناس، سفر میں تھے، سرکار نے لوگوں کو نماز پڑھائی۔ جیسے نماز پڑھ کے آپ پھرے ہیں، دیکھا کہ بندہ جو ہے الگ سے کھڑا، نماز نہیں پڑھی اس نے۔ آپ نے پوچھا ما منعک یا فلان، تجھے کس بات نے روکا، تم نے نماز نہیں پڑھی؟ تو وہ کہتا ہے اصابتنی جنابہ، میں جنابت والا ہوں، مجھ پہ غسل ہے، ولا ماء، پانی ہے نہیں تو کیا کروں؟ آپ نے فرمایا علیک بالصعید، تم پاک مٹی لو، اس سے طہارت حاصل کر لو۔ اور پھر فرمایا فإنہ یکفیکا، یہی تمہارے لیے کافی ہے، تیمم کر لو، نماز پڑھ لو۔ اسی طرح عربوں کے اندر جب یہ شروع کے احکامات آئے ہیں، ظاہر بات نئی نئی چیزیں تھیں، تو مسئلے کو سمجھنے میں ان سے بھی بعض اوقات اس طرح کی مسٹیک، غلطی ہو جاتی۔ مثلا جب قرآن میں آیا نا کہ سحری کب تک کھانی ہے، جب تک کالا ڈورا سفید ڈورے سے الگ نہ ہو جائے، تب تک سحری کھاؤ۔ اب سمجھا کیا گیا اس کو، کئی لوگوں نے کیا کیا، کالا اور سفید 2 دھاگے وہ اپنے پاس رکھ لیتے تھے اندھیرے میں، تو اب وہ سحری کھاتے رہتے، اس کو دیکھتے رہتے کب یہ دونوں کا فرق واضح ہوتا ہے، کیونکہ اندھیرے میں دونوں ایک طرح کے نظر آتے ہیں۔ جب فرق واضح ہوگا تو پھر سحری چھوڑ دیں گے۔ جب سرکار کی بارگاہ میں یہ بات کی تو آپ نے فرمایا اس کا یہ مطلب نہیں تھا، اس کا مطلب یہ تھا کہ جب سیادی و سفیدی الگ الگ ہو جائیں، کیونکہ سفیدی اور سیاہی دونوں چونکہ آسمان پہ ہوتی ہیں،
تو جب وہ سفیدی آنا شروع ہو جائے، سیاہی جانا شروع ہو جائے، یہ مراد اس کا یہ تھا۔ تو مسائل کو سمجھنے میں یوں بعض اوقات غلط فہمی ہو جاتی ہے بندے کو۔ اسی طرح جب تیمم کا مسئلہ آیا تو بعض صحابہ نے کیا سمجھا، جب وضو کرنا ہے اور وضو کے لیے پانی نہیں مل رہا، اب اگر تیمم کریں گے تو صرف چہرہ دھو لو اور ہاتھوں پہ مسح کر لو۔ لیکن اگر کسی پہ غسل فرض ہو جائے، اب اگر تیمم کرنا ہے تو پھر اس کا تیمم یہ پورے جسم پہ مٹی ملو۔ یہ مسئلہ سمجھنے میں ہو جاتا ہے، جیسے یہ دیکھیں حدیث پاک۔ سیدنا عمار بیان کرتے ہیں، جاء رجل الی عمر بن الخطاب، ایک شخص آپ کے پاس آیا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس نے کہا جی مجھ پر غسل فرض ہے، پانی نہیں، کیا کروں؟ تو حضرت عمار ان سے کہتے ہیں، اے عمر کیا آپ کو یاد نہیں ہے ہم ایک سفر میں تھے، آپ اور میں دونوں، ہم پہ غسل فرض ہو گیا تھا، تو آپ نے نماز نہیں پڑھی تھی تیمم کر کے، پانی چونکہ تھا نہیں، لیکن میں تمعقت، میں تو پوری مٹی میں لوٹ پوٹ ہو گیا تھا، یعنی میں پوری مٹی جسم پہ مل لی تھی۔ پھر میں نے نماز پڑھ لی، جب ہم سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو میں نے بتایا کہ میں نے تو اس طرح پورے جسم پہ مٹی مل لی تھی۔ آپ نے فرمایا کان یکفیک ھکذا، اتنی بات کافی تھی، فضرب النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بکفیہ الارض، سرکار نے زمین پر اپنے ہاتھوں کو پھیرا اور یوں پھر ان کو جھاڑا، و نفخ فیہما، میں پھونکا، مٹی زیادہ لگ گئی، پھر چہرے پہ مس کیا، ہاتھوں پہ مس کیا، کہا اتنی بات بھی کافی ہے، اس سے بھی تمہارا پورا جسم پاک ہو جائے گا۔ پوری مٹی کو جسم پہ ملنا ضروری نہیں۔ اچھا، اب آپ کو یہ بات بتاؤں کہ دیکھیں وہ صحابہ کرام کا دور، عربی لوگ، عرب کو سمجھنے والے، ہر وقت علم کی مجلسوں میں رہنے والے، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بابرکت صحبت بھی ان کو نصیب، اس کے باوجود بعض مسائل کو سمجھنے میں غلط فہمی ہو جاتی تھی۔ ٹھیک، تو یہی ہم کہتے ہیں کہ اب ہر بندہ یہ کہتا ہے کہ بھائی میں خود ہی سارا قرآن و حدیث پڑھ کے سمجھ جاؤں گا، تو کیسے سمجھ آئیں گے آپ جب اس دور میں ایسا نہیں تھا، اور اب تو آپ علم سے اتنے دور ہو چکے ہیں، آپ کو کیسے سمجھ میں آ جائیں گی ساری چیزیں؟ اور یہی وجہ بنتی ہے ہم جب اپنی عقل استعمال کرتے ہیں تو پھر ادھر ادھر بھٹکتے ہیں، پھر یہ غلط فہمیوں کا شکار ہوتے ہیں۔ جیسے اس کو ایک مثال دوں آپ کو، حدیث پاک میں من استجمر فلیوتر، من استجمر فلیوتر، جو بندہ ڈھیلوں کے ساتھ یا پتھر کے ساتھ استنجا کرتا ہے تو اس کو چاہیے تا قدد میں ڈھیلے استعمال کریں، تا قدد میں۔ یہ چونکہ پہلے تو تھا رواج، اب تو خیر یہ بھی کم ہو گیا نا، تو اس سے طہارت لوگ حاصل کرتے۔ اب یہ حدیث پاک میں ہے من استجمر فلیوتر، یعنی جو پتھر سے استنجا کرے وہ تا قدد میں استعمال کرے، 3 استعمال کرے۔ اب ایک بندے نے جب یہ پڑھی حدیث، اپنی عقل استعمال کی، اس نے کیا کیا، اس نے جیسے استنجا کر کے آیا کہ وتر پڑھنا شروع ہو جائے۔ کسی نے پوچھا یہ کیا کرتے ہو؟ کہہ رہا حدیث میں ہے جب پتھر سے استنجا کرو فلیوتر، پھر آ کے وتر پڑھ لو۔ فلیوتر کا مطلب ہے تا قدد استعمال کرو، وہ یہ سمجھا کہ وتر پڑھ لو۔ تو لوگ حدیث کو اس طرح بھی بعض اوقات لے جاتے ہیں، سمجھ ہی نہیں آتی۔ یہ کب ہوتا ہے؟ جب اپنی عقل استعمال کرتے ہیں، کسی نے سمجھا نہیں مسئلہ کیا ہے، اس کے بعد جو سمجھ میں آیا وہ کر دیا۔ تو اس طرح کے بھی مسائل رہے، جیسے بھی میں نے آپ کو یہ 3 مثالیں دی تھی اس کی، کہ سفید اور کالے ڈورے والی بات کی گئی تو انہوں نے دھاگے اپنے پاس رکھ لیے کہ لگتا ہے یہ مراد ہے۔ تیمم کی بات ہوئی، پورے مٹی میں ہی لوٹ پوٹ ہو گئے۔ اسی طرح جب یہ بات ہوئی استنجا کی تو انہوں نے جناب بعد میں آ کے وتر پڑھنا شروع کر دیے۔ تو حدیث دانی اتنی آسان نہیں ہے کہ ہر بندہ جو اٹھ کے 2-4 حدیثیں پڑھ کے کہتا ہے میں جناب بڑے حدیثیں پڑھ لی ہیں، مجھے بڑی حدیثیں آ گئی ہیں، میں اب حدیث کا بڑا ماہر بن گیا ہوں، میں بڑا اہل حدیث بن گیا ہوں۔ نہ ایسا نہیں ہوتا۔ حدیث دانی اتنا آسان کام نہیں ہے، اس کے پتہ نہیں کتنی ساری چیزیں سمجھنے پڑتے ہیں، تب جا کے بندہ کوئی بات کر سکتا ہے۔
تو ہمارے ہاں تو خیر حال ہی کچھ عجیب ہو چکا ہے. تمہارا سرکار نے فرمایا بھائی اتنا کافی تھا, تمہارا بالکل اس سے ہو جائے گا, تیمم کرو گے تو تمہاری پوری نماز بھی ہو جائے گی. اور دیکھیں سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اپنی احتیاط کتنی تھی کہ آپ ایک مرتبہ کہیں سے تشریف لے کر آئے تو کسی نے آپ کو سلام کیا, تو سرکار نے سلام کا جواب نہیں دیا کیونکہ اس وقت آپ بیت الخلاء سے ہو کر آئے تھے. جواب نہیں دیا, فوراً پہلے تیمم کیا, تیمم کر کے پھر اس کو سلام کا جواب دیا. یعنی سرکار کی اپنی احتیاط یہ ہے کہ بغیر طہارت کے کسی کو سلام کا جواب بھی نہیں دیتے. اور ہمارے لیے جواز کے طور پر یہ بھی بیان فرما دیا کہ تم ہر وقت جس طرح چاہو ذکر اللہ کر سکتے ہو, تمہیں اجازت ہے. تو اجازت اور چیز ہے اور بندے کی احتیاط دوسری چیز ہے. چلتے پھرتے ذکر و اذکار کر سکتے ہیں, جائز ہے. درود پاک پڑھ سکتے ہیں, بالکل جائز ہے. لیکن ادب کا تقاضا یہ ہے کہ بندہ با وضو ہو کر قبلہ رو بیٹھ کر ادب کے ساتھ اس کو پڑھے, اس کا اجر و ثواب کچھ اور ہے. تو بہرحال بات یہ تھی, ہم تیمم کی بات کر رہے ہیں. تو تیمم کے اندر ایک تو ہمارے ہاں مشہور یہ ہے کہ جب پانی نہیں تو تب ہی تیمم ہو سکتا ہے. ایسا نہیں ہے, پانی ہے اور آپ اس کو استعمال کرنے پہ قادر نہیں ہیں, یا اگر آپ پانی استعمال کریں گے آپ کو نقصان ہوگا, تب بھی آپ تیمم کر سکتے ہیں. مثلا ایک بندہ بیمار ہو گیا, شدید سردی کا بخار چڑھ گیا, اب اگر وہ ٹھنڈے پانی سے نہاتا ہے, غسل فرض ہو گیا بندے پر, تو وہ مرنے کا خطرہ ہے یا مرض کے بڑھ جانے کا خطرہ ہے, تو اس کو اجازت ہے تیمم کر لے. آج کل لوگ ہاسپٹلس میں جب چلتے ہیں چلے جاتے ہیں, مریض بن گئے, قادر نہیں ہے پانی پر, ایسے زخم لگ جاتے ہیں, ایکسیڈنٹ ہو جاتے ہیں, کیا کریں؟ تو ایسی صورت میں تیمم کر سکتا ہے. ایسی بیماری لگ گئی کہ ڈاکٹرز نے منع کر دیا پانی استعمال نہیں کرنا, مرض بڑھ جائے گا. تو ہم لوگ تو نماز چھوڑ کے بیٹھ جاتے ہیں. نہیں, شریعت نے آپ کو راہ رکھی کہ آپ تیمم کریں مٹی سے, نماز پڑھیں اپنی, کوئی حرج نہیں. حدیث پاک سنیے, حضرت جابر بیان کرتے ہیں خرجنا فی سفر, ہم سفر میں تھے, فاصاب رجلا منا حجر, ایک بندے کو کہیں سے پتھر آ کے لگا, فشجہ فی رأسہ, اس کے سر میں زخم لگ گیا شدید. اب وہ بیچارے کو زخم تو لگا ہوا تھا, تو ساتھ ہی ساتھ غسل بھی اس کے فرض ہو گیا, رات کو کہیں زخمی بھی ہیں, غسل فرض ہو گیا, اب نہانا ہے, کیا کرے؟ جب یہ ہوا فقال اصحابہ هل تجدون لی رخصۃ فی التیمم, اس نے اپنے ساتھیوں سے پوچھا کہ کیا میرے لیے تیمم کرنے کی رخصت ہے, میں زخمی ہوں, سر پہ زخم لگا ہوا ہے, زخم بھی شدید ہے, کیا کروں گا؟ تو انہوں نے کہا ما نجد لک رخصۃ, انہوں نے کہا ہم یہ سمجھتے ہیں کوئی رخصت نہیں ہے تمہارے لیے. اچھا جی, وانت تقدر علی الماء, وجہ وہی تھی, انہوں نے کہا تم تو پانی پر قادر ہو, پانی پر قادر ہو, لہٰذا تم نہاؤ گے, تیمم نہیں کر سکتے. وہ کیا بات ہے کہ مرتا کیا نہ کرتا. فاغتسل, بندے نے پانی سے غسل کر لیا, فماتا, فوت ہو گیا, زخم ایسا لگا ہوا تھا. صحابہ کہتے ہیں فلما قدمنا علی النبی صلی اللہ تعالی وسلم, ہم حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے, اخبرا بذالک, حضور کو ہم نے یہ بات بتائی کہ یہ واقعہ ہوا ہے, اس کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ سرکار نے کیا فرمایا؟ قتلوہ, تم لوگوں نے اس کو قتل کیا ہے. قتلہم اللہ, اللہ تمہیں قتل کرے. اس سختی کے فرمایا. اور اس میں ہمارے لیے کیا رہنمائی ہے؟ رہنمائی یہ ہے کہ مسئلے کا نہ پتہ ہو تو اپنے پاس سے فتوے مت جڑ دو. کوئی مر جائے گا, کوئی حرام میں مبتلا ہو جائے گا, کسی کا کوئی نقصان ہو جائے گا. تو ہم تو اتنے جری ہیں ان باتوں پر, پتہ نہیں وہاں کچھ نہیں ہے. بتا دو بھائی, سب سے بڑے محدث بھی ہم, سب سے بڑے مفسر بھی ہم, سب سے بڑے مفتی بھی ہم, سب سے بڑے مجتہد بھی ہم. شریعت کو تو مذاق بنا کے رکھ دیا ہے, اور جس کا دل چاہتا اٹھ کے شریعت کے مسئلے بیان کرنا شروع.
یار جب تمہیں نہیں پتا، کبھی ایسا ہوا ہے آپ کے گھر میں بندہ بیمار ہو جائے، جاؤ میڈیکل سٹور پہ دوائیاں لے آؤ، کھلاؤ اس کو ساری؟ نہیں کرتے آپ، ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، کیونکہ پتہ ہے وہ جو دوائیاں تجویز کرے گا وہی کھلائیں گے تو فائدہ ہوگا۔ اور یہ بھی اصل میں آپ مریض ہیں اور ڈاکٹر اس کے اچھے علماء ہیں، ان کے پاس جاؤ اور ان سے جا کے پوچھو کون سی دوائی ہمیں لگے گی، وہ بتائیں گے تو آپ ٹھیک ہوں گے، نہیں تو پھر وہی مرنا ہی اور کیا کرنا ہے۔ یہاں یہ ہوا، پھر میرے آقا نے فرمایا جب اس نے تم سے سوال کیا تھا، جب تمہیں نہیں پتا تھا تو پھر تم نے کیوں جہالت کے باوجود اس کے سوال کا جواب دیا؟ جب پتہ ہی نہیں تھا کیوں جواب دیا تم نے؟ پھر آگے فرمایا کہ اتنی بات کافی تھی کہ وہ بندہ تیمم کر لیتا، وَيُعَصِّبُ عَلَى جُرْحِهِ، جہاں زخم لگا ہوا تھا وہاں پٹی لپیٹ لیتا اور باقی جسم پر تیمم کر لیتا، اور تیمم کر کے اس کے بعد وہ نماز پڑھ لیتا۔ اور اگر یہ ممکن ہوتا کہ جسم پر جہاں وہ رکھا ہے وہاں پانی نقصان دہ ہے، وہاں پٹی باندھ لو، باقی سارے جسم کو دھو لے، اس پہ مسح کر لے۔ تو یہ کتنی ساری سہولیات موجود ہیں، پھر بھی یہ کیا بات ہے؟ یہ وہی بات ہے جیسے ہم کہتے ہیں نا، نیم حکیم خطرہ جان اور نیم ملا خطرہ ایمان، اور یہ 100% بات درست ہے۔ نیم حکیم بندے کو مار دیتے اور نیم ملا یہ لوگوں کے ایمان کو برباد کر دیتے، اور یہی تو وجہ ہے، ہر بندے نے اپنا ایک مذہب بنایا ہوا، ہر بندے نے اپنا ہی عقیدہ بنایا ہوا، قرآن کیا کہتا ہے، حدیث کیا کہتی ہے، کچھ پتہ نہیں، اپنے پاس سے ساری دنیا لگی ہوئی ہے۔ تو یہاں دیکھیں ایک غلط مسئلہ جب بیان ہوا، ایک بندے کی جان گئی اور سرکار نے کیا فرمایا؟ تم نے قتل کیا اس کو۔ تو پھر مطلب یہ ہوا نا، اگر آپ کے غلط مسئلہ بیان کرنے سے کسی کا ایمان برباد ہوا تو مطلب یہ ہے کہ تم نے اس کا ایمان برباد کیا، اور غلط مسئلہ بیان کرنے سے اگر کوئی غلط راہ پہ چل پڑا تم نے گمراہ کیا اس کو۔ تو بھائی کیوں وہ بات کرتے ہو جو تمہیں نہیں پتا؟ نہیں پتا تو کیا؟ قرآن تو خود کہتا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ قرآن کہتا ہے بھائی جب تمہیں نہیں پتا تو اہل علم سے جا کے پوچھ لو، وہ تمہیں بیان کر دیں گے۔ یہ ترغیب نہیں تو کیا؟ اگر آپ یہ بات ہوتی، اللہ تو فرماتا گھر بیٹھ کے قرآن پڑھو سمجھ آ جائے گی، گھر بیٹھ کے حدیثیں پڑھو سمجھ آ جائے گی، یہ تو کہیں بھی نہیں کہا، بلکہ یہی کہا کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، جو اہل علم ہے ان سے جا کے پوچھو۔ ہم کہتے ہیں نہیں ہمیں سارا ہی پتہ ہے، ہم گھر بیٹھ کے پڑھ لیں گے۔ اتنا مثال 1000 دفعہ دے چکا ہوں، تمہیں ایک انگلش کی کتاب تو گھر بیٹھ کے پڑھنی آتی نہیں، ایک اردو کی کتاب تو گھر بیٹھ کے پڑھنی آتی نہیں، ایک سائنس کی کتاب گھر بیٹھ کے پڑھنی آتی نہیں، جس میں ایک ایک علم ہے، ایک ایک قرآن جس میں اللہ نے پتہ نہیں لاکھوں علم جمع کر دیے، اس کے بارے میں کہتے نہیں ہم تو پڑھ لیں گے، ہمیں ساری سمجھ آتی ہے۔ سمجھ نہیں آتی، صرف آپ ترجمہ پڑھ لیتے ہیں، سمجھنا اور ہے اور صرف ترجمہ پڑھ لینا وہ اور ہے۔ کئی دفعہ آپ اردو کے شعر پڑھ لیتے ہیں لیکن اس میں بیان کیا ہوتا ہے کچھ پتہ چلتا ہے؟ کچھ پتہ نہیں چلتا۔ یہی بات یہاں بھی ہے۔ تو بہرحال آج ہمارا یہ تیمم کا چیپٹر کچھ میں نے بیان کیا ہے، تو اللہ یعنی اگر کبھی ایسا بن جائے موقع تو اس سے ہم فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی۔